عامر احمد خان صاحب، یہ جو تلخ بیانات اور الزامات یہاں پر حکومتوں میں بیٹھے ہیں، آزاد کشمیر کے الیکشن میں یہاں کے معاملات کی جس طرح ڈسکشن ہو رہی ہے، کیا مظفر آباد کے تخت کی جنگ دراصل اسلام آباد کے جو تخت ہے اس کے شطرنج پر چلی جانے والی پہلی چال ہے؟ اچھا، کچھ تو وقت کی میرا خیال ہے، وقت کا بھی تقاضا ہے، کیونکہ میں پہلے بھی آپ اسی پروگرام کے اندر یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ اس طرح کے جو ہائیبریڈ نظام ہے نا، اگر ہم پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ ان کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، اور میرا خیال ہے کہ وہ شیلف لائف جو ہے اب وہ آنے والی ہے، وہ قریب آنے والی ہے، تو میرا خیال ہے کسی متوقع تبدیلی کے لیے یہ پینترے بدلے جا رہے ہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ بیان بازی جو ہے، اتنی تلخ بیان بازی جو ہے، وہ صرف اے جے کے الیکشن تک جو ہے وہ محدود نہ ہو۔ لیکن اچھا، میں بھی یہ باریک واردات کے بارے میں کچھ کہنا چاہوں گا یہاں پہ۔ دیکھیں، یہ جو آپ کا سوال ہے نا، اس میں نے کوئی 35-40 سال جتنے بھی میرے صحافت میں گزرے ہیں، میں نے بڑی کنوکشن کے ساتھ، اور وہ ہمارے زمانے میں لکھنے والی صحافت ہوتی تھی، ابھی ٹی وی تو نہیں آیا ہوا تھا، زیادہ تر وقت ہمارا اسی میں گزرا، میں نے بڑی کنسسٹنٹلی جو ہماری فوج کی سیاست کے اندر مداخلت ہے اس کے خلاف لکھا۔ لیکن اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں عائشہ کہ یہ مداخلت کا راستہ ان کو کون دکھاتا ہے؟ جب آپ باریک واردات کی بات کرتے ہیں نا، آپ کو چھوٹا سا میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 1956 میں پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن بنا، اس کے اگلے 2 سال کو اگر آپ دیکھیں تو 3 پرائم منسٹر ہمارے بدلے گئے، اور اس کے بعد مارشل لاء کس نے لگایا؟ فوج نے تو نہیں لگایا، وہ تو اسکندر مرزا نے لگایا، وہ ایک سویلین تھا۔ 1977 میں فوج کو کون گھسیٹ کر لایا سڑکوں کے اوپر؟ وہ ذوالفقار علی بھٹو لائے نا، خود تو فوج نے مارشل لاء نہیں لگا دیا۔ 1990 کے اندر پہلا الیکشن جو کمپریہنسولی چوری ہوا، اس کی ساری پلاننگ پریزیڈنسی میں ہوئی، جہاں غلام اسحاق خان بیٹھے ہوئے تھے، وہ کسی فوج نے تو نہیں کی۔ تو یہ جو سارے رستے ان باریک وارداتوں کے جو ہیں نا، آپ کسی بھی طرح سے لے لیں، شوکت عزیز صاحب ایک بینکر کو اٹھا کے آپ لے آئے، ان کو کس نے الیکٹ کیا ایز پرائم منسٹر؟ پارلیمنٹ نے کیا نا، جو سویلینز کی پارلیمنٹ تھی۔ تو ان باریک وارداتوں کے سارے رستے جو ہیں نا، وہ یہ سویلینز ہی دکھاتے ہیں۔ اور اگر یہ اپنی اقتدار کی کشمکش کے اندر اس طرح کی کڑوی کسیلی باتیں کرتے ہیں کہ جی فلانی پارٹی جو ہے وہ نسل در نسل دھاندلی کی پیداوار ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے، تو اس سے میرا خیال ہے اب کوئی پاکستانی جو ہے وہ ان کی باتوں سے متاثر ہونے والا نہیں ہے، یا ان کے اندر کوئی حقیقت دیکھنا وہ نہیں چاہتا، کیونکہ جب تک یہ مکمل بات نہیں کریں گے نا، یہ کہانی کبھی بھی کھل کے سامنے نہیں آئے گی۔ یہ جو دو ایک دوسرے پر اس وقت انگلی اٹھا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کہہ رہا ہے بھئی تم نسل در نسل ایسے آئے ہو، دوسرا اسے کہہ رہا ہے کہ اگر یہ دھاندلی کی بات کر رہا ہے تو قیامت کتنے بجے ہے۔ تو یہ فرمائیے گا، ان میں سے زیادہ باریک واردات اگر آپ اس پہ جواب دیں، کس نے ڈالی ہے سیاست؟ اس میں باریکی ہے ہی نہیں ہے۔ اچھا، اس میں پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنے ایک بھدے طریقے سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ اس کے اندر کوئی باریکی جو ہے کم از کم مجھے تو نہیں نظر آ رہی ہے۔ یہ باریوں کا جھگڑا ہے جی۔ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ افغانستان میں جب سوویت وڈرول کے بعد حکومتیں بنی تھی تو طے یہ پایا تھا کہ 2-2.5 سال ایک پارٹی حکومت کرے گی، اس کے بعد 2-2.5 سال دوسری پارٹی حکومت بنے گی۔ وہ پہلی پارٹی نے انکار کر دیا ہینڈ اوور کرنے میں، جس کے بعد وہ سارا مسئلہ افغانستان کا شروع ہوا۔ یہاں پہ بھی میرا خیال ہے جن باریوں کے اوپر اگریمنٹ ہوئی تھی نا، اب ان کا وقت قریب آ رہا ہے، تو یہ اسی طرح کا جھگڑا مجھے لگ رہا ہے۔ باریکی اس میں مجھے بہرحال نہیں نظر، باریکی اس میں ہے کہ کچھ چیزوں کا وقت ختم ہونے کو ہے۔ مگر اظہر امید صاحب، مریم نواز کا یہ کہنا کہ قیامت کتنے بجے ہے، کیا صرف طنز تھا یا پیپلز پارٹی کے لیے کھلا سیاسی چیلنج ہے؟ دیکھیے، دونوں ہی چیزیں تھی۔ سب سے پہلے تو ایک سیاسی چیلنج ہے، کیونکہ اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت پر امید تھی کہ گلگت بلتستان کے بعد یہاں آزاد کشمیر میں ان کا ڈنکا بجے گا۔ اب جو ریزلٹس ابھی آئے ہیں ابتدائی، اس میں تو معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے، تو اسی وجہ سے وہ بہت ڈس اپوائنٹڈ بھی ہیں اور بہت گھن گرج کے بلاول تقریر بھی کر رہے ہیں اور دھاندلی کے الزامات بھی انہوں نے عائد کیے ہیں۔ تو ایک تو مریم نواز اس کا جواب دے رہی ہیں سیاسی میدان میں، جس طرح کی تقاریر ہو رہی ہیں اسی لب و لہجے میں وہ جواب بھی دے رہی ہیں، طنز بھی کر رہی ہیں، ظاہری بات ہے۔ لیکن میں یہ اس سے قطع نظر کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے بارے میں انتہائی افسوس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے آزاد جموں کشمیر میں، اس میں ان دونوں پارٹیز کو یہ چاہیے کہ اس وقت یہ ایک جو بحران بن رہا ہے یا بن چکا ہے، اس سے نکالیں اس خطے کو اور پاکستان کو۔ اس کے برعکس وہ بالکل ایک 1990 کی بچگانہ قسم کی سیاست جو ہے وہ نازل کر کے امپوز کر دی انہوں نے ہمارے ٹی وی چینلز پہ، عوام پر، اپنے ووٹرز پر۔
اور اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پختگی جو ہے، سیاسی پختگی جس کا ہم تقاضا کرتے ہیں یا امید کرتے ہیں، وہ عنقا ہے، وہ آ ہی نہیں سکتی، کیونکہ جب ان کو ایٹ اے گیون اپرچونٹی یہ اسی لب و لہجے میں بات کرتے ہیں، باریک وارداتیں اور یہ اور وہ. شکر ہے کہ ابھی کچھ تہذیب آ گئی ہے تو گالی گلوچ نہیں ہوتی، مگر یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس وقت ملک کو اتنے سنگین چیلنجز درپیش ہیں، نہ صرف آزاد جموں کشمیر کی میں نے بات کی، اور دیگر حصوں میں، بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں ملک کی معیشت کی جو صورتحال ہے. رضا رومی صاحب، کیا سیاسی جماعتیں، آپ جب چیلنجز کی بات کر رہے ہیں، یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں جو اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھی ہیں، مختلف حکومتیں بھی رکھے ہوئے، کیا یہ وہ ویژن رکھتی ہیں ان چیلنجز سے نمٹنے کا؟ کوئی اسٹریٹجی آپ کو دکھتی ہے پچھلے 2-2.5 سال میں ان کے پاس، یا یہ سیاست کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، بالکل نہیں لگتی اسٹریٹجی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بالکل ہی بہت ہی مایوس کن پرفارمنس دی ہے. اقتدار کے حصے تو سنبھال لیے، انجوائے کر رہے ہیں. ایک پارٹی نے صدارت لے لی، سینٹ کی چیئرمین شپ لے لی، کچھ گورنر شپس لے لی، گلگت بلتستان بھی مل گیا، اے جے کے نہیں ملا تو بہت پریشانی ہو رہی ہے. دوسری پارٹی نے پنجاب سنبھال لیا، مرکز سنبھال لیا، اور جسے کہتے ہیں اپنا حصہ شیئر لے لیا. لیکن اب یہ صرف اس سے تو نہیں تھا کہ یہ ان کے اقتدار یا چند خاندانوں کی سیوا کرنے کے لیے پاکستان کی عوام ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان سے کچھ توقع بھی ہے پرفارمنس کی. سب سے پہلے تو جو معاشی بحران ہے اور جو شورش ہے لوگوں میں، جو ایک ڈسکنیکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان، اور وہ اس کا مظاہرہ آزاد جموں کشمیر میں بھی ہو رہا ہے، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے، کے پی میں بھی ہو رہا ہے، دیگر علاقوں میں بھی ہو رہا ہے. دہشت گردی کا مسئلہ الگ ہے، روز ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر. دیکھیے، یہ انہوں نے ہی فکس کرنا ہے. یہ کوئی اور پارٹی نہیں آئے گی، کوئی اور قوت جس کا یہ انتظار کرے. انہی پہ لوگ توقع کرتے ہیں، اور جب یہ نہیں پرفارم کرتے، ڈیلیور نہیں کرتے. دیکھیے، پرفارمنس کا ذکر ہو رہا ہے، بالکل وہ اچھی بات ہے کہ اس کا بھی ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ مریم نواز اور عظمہ بخاری کا جو تانا ہے بلاول کو اور پی 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 کو، وہ ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہے، اور آزاد جموں کشمیر میں بھی وہی آرگیومنٹ بنا رہے ہیں. اور اچھی بات ہے کہ اس ڈائریکشن میں بھی بات جاری ہے، مگر یہ صرف یہ ٹٹ فار ٹیٹ والی سیاست نہیں ہو سکتی. اس وقت ان کو یہ اپنا ریٹرک ٹون ڈاؤن کرنا چاہیے، اور جو حقیقی مسئلہ ہے ادھر توجہ دینے کی ضرورت ہے، وہاں پہ توجہ دینی چاہیے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں رضا رومی صاحب. اگر یہ کہ عوام ان پہ توقع رکھیں، مگر شاید ان کے پاس نہ بھروسہ ہے، نہ ویژن ہے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے. مگر زیغم صاحب، کیا آزاد کشمیر کی انتخابی مہم نے وفاقی سیاست کے جو چھپے ہوئے اختلافات ہیں ان کو بے نقاب کر دی، اور یہ سیاسی جماعتیں مستقبل میں قبولیت کے حصول کے لیے، مقبولیت کے ساتھ ساتھ قبولیت دونوں کے حصول کی جنگ میں آگے بڑھ رہی ہیں؟ آشا، ایک تو آپ مایوس بڑی جلدی ہو جاتی ہے. دیکھیں، اتنے سالوں سے پاکستان کی سیاست ون ڈش پارٹی بنی ہوئی تھی، اور ون ڈش بھی برگر کھا کے تھک گئے تھے. آپ شکر کریں کوئی سندھی بریانی بھی آ گئی ہے، کوئی ٹکا بوٹی بھی چل رہی ہے، کچھ آج بھی ہم ذرا مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں. اور میں کون ہوں ایک کو صحیح دوسرے کو غلط کہنے والا؟ میرے خیال میں دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں، دونوں ٹھیک. اور آزاد کشمیر سے پہلے جی بالکل دونوں ٹھیک کہہ رہے ہیں. دونوں کی وارداتوں کی لمبی تاریخ ہے، کچھ میرے دوستوں نے بتائی ہے، لیکن ان کے لیے تو انسائکلوپیڈیا چاہیے. اتنے لمبے عرصے پر اتنی پھیلی ہوئی باریک وارداتیں ہیں. اگر دیکھیں مجھ سے یہ مشورہ لیتے کئی سال پہلے تو میں ان کو یہی کہتا کہ ذرا اتنا لڑو، اتنے ایک دوسرے کو دھوبی پٹڑے مارو، اتنی اڑنگیاں مارو کہ لوگ پی ٹی آئی کو بھول جائیں. لیکن یہ بات ان کو وقت پہ سمجھ نہیں آئی، اور اس کی ایک سائنس ہے، اس کی ایک وجہ ہے. دیکھیں، سیاست میں بائنری ہوتی ہے. بائنری کا مطلب ہے دو، اور یہ بائنری انسانی ذہن میں ہوتی ہے. دن رات، سچ جھوٹ، تاریکی روشنی، سب انسانی ذہن بائنری میں سوچتا ہے. تضادات دو میں ہوتے ہیں. تو جو 20 سال جس میں یہ دو بڑی پارٹیاں تھیں، لوگ ان دو بڑی پارٹیوں سے باہر سوچ ہی نہیں سکتے تھے. پھر جب انہوں نے لڑنا بند کیا، صلح صفائیاں کر لیں، زرداری صاحب نے کہا 2013 میں ہم نے اپوزیشن ہی نہیں کرنی، تو پھر عمران خان نے ایک کمال کیا. اس نے ایک نئی بائنری کریٹ کی، نئی دوئی کریٹ کی. وہ کیا تھی کہ تم سب ایک طرف اور میں ایک طرف. دو کا یہ مطلب ہے پی ٹی آئی ورسز آل، جس کو یہ اتنے عرصے پھر سنبھال ہی نہیں سکے. اب کیا یہ بات ان کو سمجھ آ گئی ہے
देखिए समझदार तो बहुत हैं, सियाने कहाँ तो हैं, लेकिन इस तरह की पॉलिटिकल स्ट्रेटजी ये भूल चुके हैं। अवाम की नब्ज पे इनका हाथ नहीं है। अवाम में और पार्टियों में क्या ताल्लुक होता है, रहनुमाओं और पार्टियों में क्या ताल्लुक होता है, वो अब पिछली नस्लों की बातें हो गई हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड इट। तो इस वक्त तो मुझे वाज़ेह सा लग रहा है कि ये झगड़ा जो है ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। जैसे ऐसे बातों में, दोस्तों में बैठे बैठे तू मैं होती है, और तू मैं जो है वो बढ़ जाती है, और गिरबान पकड़ लिए जाते हैं, एक दूसरे के हाथ उठ जाते हैं एक दूसरे के। तो मुझे लग रहा है कि इसी तरीके से हो रहा है, और ये एक दूसरे की पुरानी शेरवानियां ला के चौक में इन्होंने धोनी शुरू कर दी है। लेकिन जरदारी साहब बीच में आ जाएंगे, वो समझाएंगे बिलावल को। बिलावल जो है वो चौथे गियर से दूसरे गियर में चले और शहबाज साहब समझाएंगे बड़े भाईजान को। तो दोनों मुफाहिमत के चैंपियन हैं, वजह सादा सी करा देंगे। जी, आसान सा नुस्खा है। सादा सी वजह है। हम ऐसे परेशान बैठे हैं कि अवाम पे भी गौर करो। यह सादा सी बात है, यही कंपनी है, यही नौकरी है, यही तनख्वाह। सर नौकरी की फिक्र ना हो गई हो, जैसी परफॉर्मेंस है उस पर नौकरी की भी फिक्र हो जानी चाहिए। चलें जी, ठीक हो गया है।